من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام علیکم. جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، روز اول سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا کہ نور اور ظلمت، کفر اور ایمان، حابیل اور قابیل آپس میں ہمیشہ نبرد آزما رہے. حابیل اخلاص اور ایمان کی صورت رہا، جبکہ قابیل کفر اور کینہ پروری کی صورت ہمیشہ سے فساد کو جنم دیتا رہا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سنت الہی جاری رہی کہ خداوند کریم نے موسیٰ جیسی ہستیوں کو بھیجا تاکہ وہ فرعون کو زیر کر کے ان کی طاقت کو دبا کر رکھ دیں، اور کبھی جذبہ ابراہیمی کو ابھارا کہ جس کے ذریعے سے فرعون جیسی طاقتیں، نمرود جیسی طاقتیں ختم ہو کر رہ گئیں. اور اگر محمد و آل محمد شرک اور جہالت سے نبرد آزما نہ ہوتے تو کیسے صدائے تکبیر بلند ہوتی اور قرآن حیات جاوید آ پاتا. بس ان تمام کوششوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے بھی ایسی قربانیاں اور فداکاریاں دی ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے ایک چھوٹے سے سفر کا، کہ جو ایک اسپرچول جرنی ہے، جس میں انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اپنے سفر کا غار حرا سے، اور اس کا اختتام ہوگا کربلا تک. غار حرا سے آغاز ہوگا اور انشاءاللہ ہم جائیں گے مکے کی گلیوں میں، جہاں پر ہم دار خدیجہ پر دستک دیں گے اور جناب خدیجہ کے گھر سے کچھ فیض حاصل کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور سلسلہ جا کر جس چیز کو اپنائے گا وہ ہوگا انشاءاللہ کعبۃ اللہ. اور اس کے بعد ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اور شعب ابی طالب کا رخ اختیار کرے گا، جہاں پر جناب خدیجہ ام المؤمنین اپنی مشعل ہدایت کو اپنی بیٹی کے سپرد فرمائیں گی. اور پھر جناب فاطمہ الزہرا اس مشعل کو لیتے ہوئے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جائیں گی، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میری بیوی مدینے میں کبھی بہترین بیٹی کی صورت میں باپ کی دلداری کرتے ہوئے ملیں گی، تو کبھی بہترین بیوی کی صورت میں شوہر کی یاوری کرتی ہوئے ملیں گی، تو کبھی صحن خانہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بہترین ماں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی. اور میری بیوی اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں یہاں تک کہ غزوات کا بھی سفر کروائیں گی، اور وہاں پر بھی کچھ مناظر ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ جس سے ہم بہترین استفادہ حاصل کر سکیں گے. اور پھر جناب سیدہ اس مشعل ہدایت کو سپرد کریں گی اپنی بیٹی فاطمہ زینب کبریٰ کے حوالے. جب زینب کبریٰ کے حوالے یہ مشعل ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے سفر کا سلسلہ کچھ یوں چلے گا کہ ہم مکے کو ترک کر کے کوفے کی گلیوں میں جائیں گے اور وہاں پر زینب کی شخصیت کے مختلف انداز کو دیکھیں گے. پھر میری بیوی دین کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کا رخ کریں گی اور اسلام کو حیات جاوید دیں گی. اور آج تک اسلام زندہ ہے زینب کبریٰ کی قربانی کے صدقے میں. اور اسی لیے یہ ایک پروگرام جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، جس میں ہم نے حرا سے کربلا تک کے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے آج اپنے پروگرام میں مشہور اور معروف اسلامک اسکالر جن کی تبلیغات انٹرنیشنلی رہی ہیں اور جنہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی تبلیغات کو انجام دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راضیہ نجفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. جی، سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یوں کروں گی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنی بھی اسلام میں شخصیات گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ وہ کون سی ایک ہستی ہے، وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو ہماری لائف پر سب سے اچھی طرح اپلائی کی جا سکتی ہے، جن کی پرسنالٹی ہماری زندگی سے بہت قریب ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ غیر معصوم ہستیوں میں جو شخصیت جس کو ہم اپنے لیے بہترین آئینہ کمال بنا سکتے ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. جناب خدیجہ کی؟ جی ہاں. حیرت ہے جناب خدیجہ کس طرح، کیونکہ ان کا زمانہ اور ہمارا زمانہ بہت دور نہیں محسوس ہوتا آپ کو؟ لنک کے اعتبار سے کیا شباہت ہے؟ یقیناً کیونکہ اگر ہم یوں سوچیں جتنی ہماری معلومات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق، اس عظیم محسن اعظم کے متعلق، تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں، فکر کریں ان ہستی کے متعلق، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی شباہتیں، بہت سی سملیرٹیز جناب خدیجہ کے دور اور ہمارے دور میں ہیں. سب سے پہلے تو میں نے ان کو ایز اے رول ماڈل اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی غیر معصوم ہے اور ہم بھی غیر معصوم ہیں. کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا ایکسکیوز ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جی باقی ہستیاں معصوم ہیں اور ہم میں وہ عصمت کی کوالٹی نہیں ہے، تو ہمیں اتنا نہیں لگتا. تو اس اعتبار سے بہت عظیم رول ماڈل ہمارے لیے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ زمانے جاہلیت میں تھی اور ہم بھی زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. زمانے جاہلیت جو اس زمانے میں تھا اسے زمانے جاہلیت اولا کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہم جس زمانے میں، یہ زمانے جاہلیت ثانوی کہا جاتا ہے اسے. تو اس دور جاہلیت میں ہوتے ہوئے کس طرح سے خدیجہ نے اپنے زمانے، اپنے معاشرے کی اس جہالت کا اثر نہیں لیا اور رسموں کو توڑتے ہوئے، بتوں کو توڑتے ہوئے ایک ماڈریٹ پرسنالٹی بنی، ایک بہت ہی عظیم شخصیت بنی. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یقیناً یہ ہستی ہمارے لیے بہترین ماڈل اور بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ عمل ہے. تو یہ دو باتیں کہ وہ بھی زمانے جاہلیت میں تھی اور غیر معصوم تھی. جی. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ آج کا زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم زمانے جاہلیت میں رہ رہے ہیں؟ نبی کی حدیث مجھے یہاں یاد آتی ہے کہ آپ کے لیے بتاؤں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ جو جاہلیت اولا کا زمانہ تھا آپ کی بعثت سے پہلے کا، اس میں جو لوگ جاہل تھے وہ نہیں جانتے تھے اور انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ہم نہیں جانتے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے فکر ہے، ان کا مفہوم حدیث کا یہ کہ اس زمانے کی جو میرے بعد آئے گا، جب لوگ میری سیرت کو، میرے کردار کو، میری تعلیمات کو بھول جائیں گے، وہ دور، وہ پیریڈ جو ہوگا وہ جاہلیت ثانوی کو ہوگا، اور وہ زیادہ ورس ہے، بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نہیں جانتے. ایک شخص نہیں جانتا اور اس کو پتا ہو کہ میں نہیں جانتا، تو بہتر ہے اس کے اندر کم از کم وہ فیلنگز ہے کہ مجھے جاننا ہے. اسی لیے نبی نے جو مقابلہ کیا جہالت کا وہ زیادہ آسان تھا بنسبت اس زمانے کے، کہ اس زمانے میں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا، جہل مرکب جسے کہتے ہیں. تو یہ جاہلیت ثانوی کا زمانہ ہے اور ہم جاہلیت ثانوی کے دور میں زیادہ ورڈز سے میں نے آپ کو بتایا. تو اس اعتبار سے میں تو کہوں گی کہ اتنا جب میں خود اسٹڈی کرتی ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی لائف پر، تو اتنا اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ہمارے لیے مجسمہ اور واقعاً آئینہ بن جاتی ہے، مرر بن جاتی ہے، جو دکھاتی ہے کہ کس طرح سے زمانے کے تمام جو رسمیں ہیں، جو خرافات ہیں، جو کلچر ہے، جو اسلام نہیں ہے، جو دین آسمانی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں. اس اعتبار سے میں کہوں گی کہ ایک بہت بڑا ظلم جو ہم اس عظیم ہستی پر کر رہے ہیں، جو ام المؤمنین بھی ہے، جو ہماری ماں بھی ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں صرف عام تاجرہ سمجھا. عام طور پر لوگ بہت کم معلومات رکھتے ہیں، بہت کم معرفت رکھتے ہیں جناب خدیجہ کی. آپ مجھے کچھ بتا سکیں گے کہ پبلک عام طور پر لوگ کیا جانتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ بتائیے. جناب خدیجہ جس حوالے سے لوگ جانتے ہیں، یا میرا جہاں تک حقیقی سا علم ہے، کہ جناب خدیجہ ایک تاجرہ خاتون تھی اور انہوں نے اپنے مال کو اپنے شوہر کے لیے انفاق کیا. بہت مالدار تھی، بڑی رحم دل تھی، اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے میں سب پر سبقت لی. صحیح. تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ جی ان کے مال و دولت میں، کیونکہ وہ بہت امیر تھی، بہت ثروت مند تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور وہ اپنی ثروت اور مال و دولت اور تجارت کی وجہ سے معروف و مشہور تھی. جبکہ
کتابوں میں اگر آپ اچھی طرح غور و فکر سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی شہرت زمانے جاہلیت میں بھی صرف ان کی مال و دولت کی وجہ سے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اگر آپ ان کے لقب کو دیکھیں، ٹائٹلز